بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز جناب و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے حفظ و امان میں اور اللہ پاک کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز جناب گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا یہ وظیفہ میری وہ خصوصاً بہنوں کے لیے ہے جو میری بہنیں اپنے سسرال میں عزت حاصل کرنا چاہتی ہیں، مقام پانا چاہتی ہیں، اپنا ایک رتبہ قائم کرنا چاہتی ہیں، سب کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہیں، ساس سسر ننند دیورانی جیٹھانی اور شوہر کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہیں، اپنے کہنوکار بنانا چاہتی ہیں۔ وہ میری بہنیں اس وظیفے کو لازماً ادا کریں۔ میری بہنیں، اب آپ کو پریشان رہنے کی ضرورت نہیں، صرف اور صرف آپ یہ وظیفے کو ادا کریں، انشاءاللہ سب آپ کے کہنوکار میں ہو جائیں گے، سب آپ کے غلام ہو جائیں گے۔ یہ خصوصاً وظیفہ اللہ جل شانہ کے بہت ہی پیارے ناموں کا وظیفہ ہے، السلام المؤمن۔ السلام کے معنی ہے سلامت رکھنے والا، المؤمن کے معنی ہے امن دینے والا، اور قرآن حکیم میں کیا آیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان فرماتے ہیں، وَإِلَّا السَّمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی سب اچھے نام اللہ کے ہیں، بس پکارو تم اپنے رب کو ان ناموں سے۔ حدیث میں آیا ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ بھی آپ کے سامنے بیان فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو کوئی ان کو یاد کرے اور پڑھے اور اس پر عمل کرے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور آپ کو جو بھی پریشانی ہوتی ہے، جو بھی آپ کو مسئلہ مسائل بنتا ہے، آپ ان کا ترجمہ پڑھا کریں، اللہ رب العزت کے ناموں کا آپ ورد کیا کریں، تو انشاءاللہ سب آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، سب آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب آپ وظیفے کو سن لیجئے کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو ملتا رہے۔ جی معزز جناب و سامعین، میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ آپ یہ وظیفہ سسرال میں عزت، مقام اور اپنا رتبہ بنانے کے لیے وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے پاک صاف ہو جانا ہے، اچھے کپڑے پہن لینے ہیں، اور آپ نے یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو ادا نہیں کر سکتے تو آپ یہ وظیفہ تہجد کی نماز کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو اچھا ٹائم ملے، یا آپ تنہائی میں وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تنہائی میں کر لیں، یا آپ کسی اور عزیز و قریب کے گھر میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی اور عزیز و قریب کے گھر میں بھی اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ آپ نے صرف ایک ہی تسبیح پڑھنی ہے، ایک تسبیح سے پڑھنے ہی صحیح آپ 21 دن کے بعد ایک مثبت اثرات دیکھیں گے کہ آپ کے ساس سسر ننند قابو میں ہو گئی ہیں، آپ کو ایک عزت مل گئی ہے، مقام مل گیا ہے، رتبہ مل گیا ہے۔ اب آپ اس وظیفے کو سن لیجئے۔ ٹائم مقرر آپ نے خود ہی کر لینا ہے، آپ کو ٹائم مقرر نہیں بتایا گیا، آپ ٹائم مقرر خود کر کے کسی بھی وقت اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے 2 نوافل ادا کرنے ہیں صلاۃ الحاجت کے۔ آپ کوشش کریں گے آپ کسی کی نماز کے بعد اس وظیفے کو ادا کر لیجئے، اور مقروء ٹائم میں یہ وظیفہ ہرگز ادا نہ کریں۔ آپ نے صرف اور صرف 2 نوافل ادا کر لیے صلاۃ الحاجت کے۔ آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر، اسی جگہ پر قیام کر آپ نے ان الفاظوں کا وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 99 بار 99 ٹائمز ہی آپ نے درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے، اور آپ نے 21 مرتبہ پھر پڑھنا ہے یا اللہ، اور پھر آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آپ نے پھر اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، السلام کی سلامت رکھنے والا، السلام۔ آپ نے جب السلام آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لیا، اور پھر بعد میں آپ نے 100 مرتبہ ہی پڑھنا ہے المؤمن، المؤمن امن دینے والا،
آپ نے 100 مرتبہ ان دونوں الفاظوں کی تسبیح کر لینی ہے، اور پھر آپ نے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اور پھر آپ نے آخر میں بھی 100 مرتبہ یا 99 بار آپ نے درود ابراہیمی کا ورد لازمن کر لینا ہے، اور جو آپ نے اول اور آخر درود ابراہیمی کا ورد کیا ہوگا اسی جگہ پر آپ نے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اور وہ دونوں بار جو آپ نے درود ابراہیمی پڑھا ہوگا وہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس پر آپ نے درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کر لینا ہے، جس سے آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، آپ کی دعا جلد از قبول منظور ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے جس دن پہلے وظیفے کو شروع کیا، جس بھی وقت آپ نے شروع کیا، اسی وقت آپ نے 21 دن مکمل کرنے ہیں، اسی جگہ پر بیٹھ کر، اسی جگہ پر آپ نے روزانہ بیٹھنا ہے، پاک صاف ہو کر، اچھے کپڑے پہن کر، اور پھر آپ نے اسی جگہ پر 21 دن تک کہ آپ نے اس وظیفے کو ادا کر لینا ہے۔ جب آپ نے اس وظیفے کو ادا کر لیا اور پھر آپ نے اپنے اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، رونا ہے، گر گرانا ہے، اپنی آرزو بیان فرمانی ہے، اپنا مقصد بیان فرمانا ہے، اپنی خواہشات بیان فرمانی ہیں، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول منظور ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے وظیفے کو یقین کے ساتھ ادا کرنا ہے، یقین کامل کے ساتھ ادا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا میری کوئی بھی دعا قبول منظور نہیں فرما سکتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز کی لازمن پابندی کرنی ہے، نماز پڑھتے رہا کریں، اللہ رب العزت سے دعا مانگتے رہا کریں، اور اللہ رب العزت کی مخلوق سے، انسانوں سے بھی پیار کرتے رہا کریں۔ اگر آپ کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔